السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ آج اس سیشن کا جو ٹاپک ہے نا ہمارا، وہ بڑا اہم ہے کہ نماز کہاں پڑھی جائے۔ اچھا، حکومت میں، ڈاکٹرز میں اور علماء میں ایک بڑا پرابلم ہوا ہوا ہے آج کل کہ نماز کہاں پڑھی جائے گی، مسجد میں پڑھی جائے۔ تو صدر اور علماء کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ طے پایا کہ ایس او پیز کے ذریعے مساجد جو ہیں وہ کھولی جائیں گی اور ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے مساجد میں نماز ادا کی جائے۔ اچھا، ظاہری بات ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہر انسان کو پتہ ہے کہ ایک نماز ہے جو ہم گھر میں پڑھتے ہیں، ایک نماز ہے جو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، سچ ہے، بالکل ٹھیک ہوگی بات۔ تو اس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھنی چاہیے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے مسجدیں کھولی گئی ہیں، ٹھیک ہوگی بات۔ اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، ایموشنل ہو گئے وہ، کہ جی مسجدوں کو بند رکھیں، تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور یہ خطرہ ہے ملک کے لیے۔ اب حکومت، علماء اور ڈاکٹرز، یہ جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی کہ کیا کریں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ایک بات پہ، میں نے بڑا سوچا، جب غور کیا اس کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر، تو کہیں نہ کہیں مجھے جواب ملا۔ میں اپنی ناقص رائے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں کوئی علماء یا مفتی نہیں ہوں، لیکن میری ایک ناقص رائے ہے کہ علماء کرام ایسے کیوں نہیں سوچتے، یا ہم لوگ کہیں نہ کہیں مسلمان ہونے کے ناطے ایسا کیوں نہیں سوچتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث ہے کہ وہ بندہ جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، لکم بھی شماف میں، کہ نماز وضو کرے، باوضو ہو کر نماز کے لیے نکلے اپنے گھر سے مسجد کے لیے، تو وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر حج کو چل دیا ہو، اور ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اتنا ثواب ہے کہ اگر وہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ اب دوسری حدیث کا مفہوم بیان کروں گا کہ اگر مسجد جا کے اس کو یہ معلوم ہو کہ جماعت ہو گئی ہے، وہ لیٹ ہو گیا، لیکن گھر سے نیت یہی کر کے نکلا تھا کہ مجھے با جماعت نماز ملے، لیکن نماز ہو گئی ہوئی تھی، مسجد میں جماعت ہو گئی، تو اس کو پوری با جماعت نماز کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ گھر سے پہلے ہی نیت کر کے نکلا تھا کہ میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ لیٹ ہو گیا راستے میں اور جماعت ہو گئی، تو پوری با جماعت نماز کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ یہ میں نے حدیثیں 2 خود پڑھی ہوئی ہیں، جس کا مفہوم آپ کے سامنے میں بیان کروں۔ اس کا مطلب اس کو وہ جو ثواب ملا وہ اس نیت پر ملا جو اس نے گھر میں کی تھی، کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں جماعت کے ساتھ مسجد میں، اس نیت پر اس کو ملا۔ تو ہم تو مسلمان ایسے ہیں جن کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ تیسری حدیث بتا رہا ہوں آپ کو جس کا مفہوم ہے، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے جی؟ نیت پر ہے۔ تو اگر ہم گھر میں رہ کر یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، ارادہ تو ہمارا مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا ہی ہے، لیکن ان حالات کی وجہ سے ہم نہیں جا پا رہے اور گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں تو اس کا مسجد والا با جماعت کا نماز ثواب عطا فرما۔ تو سر یہ میرا یقین ہے، کہیں نہ کہیں ایمان بھی ہے، کہ آپ کو گھر بیٹھے ہی با جماعت نماز کا ثواب مل جائے گا۔ تو جب آپ کو گھر میں ایک چیز بونس مل رہی ہے، جب ہمارا کام ہی سارا نیت پر چلتا ہے، تو سر یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ مسجد جانا ہے، کھولنی ہے، بند کرنی ہے۔ اس انداز سے ہمارے علماء کیوں نہیں سوچتے، یا ہماری قوم، ہماری ایک امت کیوں نہیں سوچتی کہ اگر ہم نیت یہ کر لیں کہ یا اللہ، حالات کی وجہ سے ہم نہیں جا پا رہے، ہمیں تو مسجد کا ثواب گھر میں ہی عطا فرما، تو آپ کو با جماعت نماز کا ثواب، مسجد کا ثواب تو گھر میں مل گیا۔ اور رہی تراویح کی بات، سر ہر بندہ حافظ نہیں ہوتا۔ اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن ہی پڑھیں۔ اگر آپ کو جو صورتیں آتی ہیں، آپ وہی جو ہے وہ تراویح میں پڑھ لیں اور اپنی 20 رکعتیں پوری کر لیں، اس کا ثواب بھی مل جائے گا، کیونکہ آپ حافظ نہیں ہیں، یہ مجبوری ہے۔ تو یہ تو راز تو اللہ جانتا ہے نا، ثواب تو نیت پر ملنا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت پہ ہے تو رولا ہی ہو گیا سر جی، کہ مسجد کھولنی ہے نہیں کھولنی، جانا ہے نہیں جانا۔ ڈاکٹرز، حکومت اور جو علماء ہیں، ان کا تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ میری ایک اپنی ناقص رائے ہے جو میں نے سوچا، اور مجھے اس کا جواب ملا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ تھوڑا سا گائیڈ کروں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ غلطی بھی ہو، لیکن اسلام تو ہمارے یہی کہتا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑا واقعہ اپنا سناتا ہوں۔ میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اللہ والے وہاں پہ آئے۔ وہ کہنے لگے، بزرگ جی میرے لیے دعا کریں، میری نہ کچھ گاؤں میں زمین ہے، اس کا اوپر کچھ تنازعہ ہے کہ وہ مشترکہ زمین ہے،
تو اس کے اوپر کچھ مسئلہ چل رہا ہے، تو میری نا عمر کا پتہ نہیں ہے، تو میں چاہ رہا ہوں یار میری عمر میں یہ کام ہو جائے، یہ زمین بک جائے اور مجھے جو میرا حصہ ملنا ہے وہ مل جائے، تاکہ میں نا اپنا جو ایک میں نے فلاحی ادارہ یا دینی مرکز بنانا نا وہ میں اپنی زندگی میں بنا لوں۔ مجھے بڑی فکر ہے کہ اگر میری زندگی میں یہ مسئلہ حل نہ ہوا اور میں فوت ہو گیا تو میں ثواب سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ جو میری نیت ہے کہ مجھے ثواب ہو سکے تو میں کوئی دینی مرکز بنا سکوں، اور یہ مسئلہ حل نہ ہوا اور میں دینی مرکز نہ بنا سکا تو میں فوت ہو گیا تو مجھے پتہ نہیں ثواب ملنا، مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ میری دعا کریں کہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں کسی طرح دینی مرکز بنا لوں اور مجھے یہ سکون ہو جائے کہ میرا صدقہ جاریہ شروع ہو گیا۔ وہ بزرگ بیٹھے تھے، میں بھی پاس بیٹھا تھا، بزرگ نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ میاں بات سنو، دعا تو میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میری دعا بھی یہی ہوگی کہ جلدی سے جلدی آپ کی زندگی میں ہی یہ معاملہ حل ہو جائے اور آپ دینی مرکز اپنے ہاتھ سے بنا لیں، لیکن اگر نہیں ہوتا تو آپ کو اگر پریشانی ثواب کی ہے کہ جی ثواب ملے گا یا نہیں، تو ثواب تو میرے بھائی اس دن سے ملنا شروع ہو گیا ہوا ہے، آپ کا کھاتا تب سے کھل گیا ہوا ہے جس دن آپ نے یہ نیت کی تھی کہ یہ بکے گا اور میں دینی مرکز بناؤں گا، تو اس دن تو اللہ نے آپ کا کھاتا کھول کے تو ثواب تو شروع تب سے کر دیا۔ آپ کو کس بات کی پریشانی ہے کہ زندگی میں ہو یا بعد میں ہو؟ زندگی میں ہو جائے بہت اچھی بات ہے، نہ ہو سکا تو آپ چلے بھی گئے تو آپ کی نیت میں آپ کو اجر ملنا ہے، ثواب تو آپ کا لکھا جا رہا ہے، آپ کو اس کا پریشانی کیا ہے؟ وہ بندہ بڑا مطمئن ہوا، وہ بزرگ اللہ والے بڑے مطمئن ہوئے کہ یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، میں عملاً لگا میں نے وہ کام کرنا ہے، اور اگر وہ رکاوٹ ہے تو آپ کی نیت سچی ہے تو کھاتا تو آپ کا پہلے ہی آن ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ مسلمان کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا تو سارا کام نیت پہ چل رہا ہوتا ہے۔ سر نیت کر لے تو ثواب تو شروع ہو گیا۔ تو یہ تو ہماری رب کی قدرت ہے، یہ تو ہماری رب کی شان ہے۔ تو اس انداز سے ہماری قوم، ہمارے علماء کیوں نہیں سوچتے، یا کسی علماء نے اس کے اوپر ایسی بات کیوں نہیں کی؟ آپ سوچئے گا، اور اگر متفق ہوں تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو، اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اپنا بڑا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔